بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ اس ویڈیو میں وہ باتیں بتائی جائیں گی جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنی خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ حق میں قربان کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام، اپنی پیاری سی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے۔ کیا اللہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے حال کے حقیقی سے؟ بس جیسے ہی یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا کہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا اسے راہ حق میں قربان کروں گا، صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے اسماعیل کو اچھے لباس پہنا اور آج میں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارا بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو نہیں کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، ہے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور انہیں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کروں۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ گیم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اسماعیل علیہ السلام، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کر رہے کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ اور آپ کے فرزند اسماعیل فخر سے کہنے لگے، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کریں۔ لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں پر رسی باندھ کے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیان میں کامیاب ہوا ہے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا
ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے اور جیسا ہی آنکھ سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح صلاح و سالم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ اور پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر لوگ عمل کرتے